جو اسلامی حکومت نے قائم کی، اور آج اسلامی حکومتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے۔ یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ اب چلے گا۔ اس وقت میں کچھ ذکر کروں گا کچھ مرحومین کا۔ اس میں سے پہلا ذکر ہے عبدالوحید وڑائی صاحب کا، جو صدر جماعت تھے والڈرسہوٹ جرمنی کے، سابق صدر خدام الانبیاء اور سابق نیشنل سیکریٹری تربیت سوئٹزرلینڈ بھی تھے۔ یہ 12 مئی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے اور اس پر لوائے احمدیت لہرانے کے بعد نیچے اترتے ہوئے طبیعت خراب ہونے پر 41 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، 1 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ امیر صاحب سوئٹزرلینڈ لکھتے ہیں، طارق تارنتسر صاحب، کہ عبدالوحید وڑائی صاحب شروع سے لے کر اپنی وفات تک ہمیشہ جماعت کے ایک فعال ممبر رہے۔ بطور ممبر جماعت اور عہدیدار مرحوم ایک مثالی احمدی تھے، وہ ایک وفادار احمدی تھے۔ عبدالوحید وڑائی صاحب جماعتی خدمات ہمیشہ نہایت عاجزی کے ساتھ بجا لاتے تھے۔ ان کے اوصاف میں تکبر کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ انسانی خدمت کا نہ صرف درس دیتے تھے بلکہ خود اپنے نمونے کے ساتھ کر کے دکھاتے تھے۔ IEEE کے مختلف پروجیکٹس کے لیے افریقہ بھی گئے اور وہاں انسانی خدمت کی، جسے دیکھ کر کئی نوجوان بھی ان کی مثال پر چلتے ہوئے افریقہ گئے۔ صدر مجلس خدام الانبیاء جب مقرر ہوئے تو نئے نئے موقع تلاش کرتے تھے جن سے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے اور انہیں یورپ کی مادیت پسند سوچ اور دلچسپی سے بچایا جا سکے۔ مالی قربانی بھی مثالی تھی ان کی۔ ان کے بیٹے عزیز طلحہ وڑائی جس وقت جامعہ احمدیہ جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہی امیر صاحب لکھتے ہیں کہ تربیت بھی بڑی اچھی کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جامعہ میں پڑھ رہا ہے ان کا بچہ۔ اختصار کے ساتھ اگر کہا جائے تو عبدالوحید وڑائی صاحب مرحوم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ایک مثالی احمدی تھے۔ غیر از جماعت احباب نے بھی ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ مسٹر اسٹیفن لارڈ لکھتے ہیں کہ وحید وڑائی صاحب کے ساتھ کئی سال سوئس کام کمپنی میں کام کیا۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، اور تقریباً 1 سال ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں ان کی صرف ان کی فیلڈ میں قابلیت کی وجہ سے قدر نہیں کرتا تھا، بلکہ خاص طور پر ان کے طرز عمل کی وجہ سے۔ وحید وڑائی صاحب ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے دیانتدار اور قابل اعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ مجھے ان سے کام سے ہٹ کر بھی گفتگو کرنا بہت پسند تھا۔ ربی صاحب لکھتے ہیں کہ موصوف نہایت اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ خلافت سے عشق تھا، باقاعدگی سے نماز جمعہ مسجد میں ادا کرتے اور باقی نمازیں بھی مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ تہجد گزار تھے۔ نیشنل سیکریٹری مال ہیں ان کے، رضوان صاحب کہتے ہیں کہ مائیکروسافٹ کمپنی کی سوئٹزرلینڈ برانچ میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر جاب کر رہے تھے، تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مائیکروسافٹ سوئٹزرلینڈ کی برانچ ختم کر کے سلیکان ویلی لے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے آفر دی ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں، وہ ساری سہولتیں مہیا ہوں گی اور تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، اور سوئٹزرلینڈ سے آپ کا سامان ہوا ہم سب کچھ ہم منتقل کریں گے۔ تو آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں انکار کر دیا، کیونکہ میرے ذمہ یہاں جماعتی خدمات ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں کہ میں یہاں سے انکار کر دوں اور چلا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس برانچ کو سوئٹزرلینڈ کی بڑی کمپنی سوئس کام نے خرید لیا ہے، اور کہنے لگے کہ وہ تو مجھے وہاں لے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انتظام کر دیا، اور نہ صرف یہاں بلکہ اللہ کا ایسا فضل ہوا ہے کہ میری جو یہاں تنخواہ ہے وہ اپنے باس سے بھی زیادہ ہے۔
نیشنل سیکرٹری امور خارجہ ہیں زاہد صاحب، کہتے ہیں ان کو 26 سال سے جانتا تھا، خدام الاحمدیہ ہی میں خدمت کا موقع ملتا رہا ان کے ساتھ، انتہائی شریف النفس، 100 مسئلات کے پابند، دعا گو، انتہائی محنتی، خلافت کے فدائی اور فرمانبردار، شفیق دوست اور ملنسار انسان تھے۔ جوانی کی عمر سے ہی باقی نوجوانوں سے الگ طبیعت کے مالک تھے۔ مرحوم کو کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس کا تاثر ان کے چہرے پر دیکھا یا لہجے میں محسوس کیا۔ کبھی بآواز بلند یا سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ غلطیاں بھی سرزد ہوتی تھیں، ہمیشہ ہمیں علیحدگی میں بڑی نرمی سے سمجھا دیتے تھے۔ بڑوں اور چھوٹوں سے ہمیشہ خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر ہوتی تھی۔ جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی زندہ مثال تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے 20 ایسے نوجوان ہیں جن کی مرحوم نے تعلیم اور مستقبل کے بارے میں نہ صرف رہنمائی کی بلکہ درجنوں کو حصول روزگار بھی مدد کی۔ خدام الاحمدیہ کے تحت انہوں نے احمدیہ ہائیکنگ کلب بھی قائم کیا اور 20 نوجوانوں کو ہائیکنگ سے متعارف کروایا۔ غیر معمولی عزم رکھنے والے انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہائیکنگ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو کہا کہ لگتا ہے، اور میری فیملی بھی اس کو ناپسند کرتی تھی، لیکن میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے خلیفہ سے ملاقات کی، مجھ سے ملے یہ، اور ان کے سامنے یہ تجویز کی کہ سوچا کہ تجویز پیش کروں کہ اگر تو انہوں نے اجازت دے دی، میری طرف سے اگر اجازت مل گئی ان کو، تو پھر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں 7 بر اعظموں کی چوٹیوں کو سر کر کے ان پر لوائے احمدیت لہراؤں گا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں خوف تھا کہ ان کو میں کہیں منع نہ کر دوں، مگر میں نے انہیں کہا کہ جھنڈے گاڑ دو اگر جا سکتے ہو تو اب میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ تو اس نوجوان نے پھر کبھی مڑ کر واپس نہیں دیکھا اور اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی اور ایک کے بعد دوسری چوٹی سر کرتے گئے۔ مرحوم کو دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی لوائے احمدیت کو لہرانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خاکسار کو یہ علم تو نہیں کہ ان کی موت شہادت کھلائی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن اپنے مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرحوم میں وہ جذبہ ایمان تھا جو ایسے نیک لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے جو شہادت کے طلبگار ہوں۔ لیکن میرے خیال میں یقیناً ایک نیک مقصد اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام اور احمدیت اور خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس مقصد کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی حاصل ہوئے۔ تو انہوں نے یقیناً شہادت کا درجہ پایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہداء میں شمار فرمائے۔ ان کے والد محترم خادم حسین وڈائی صاحب نے بتایا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا یہ بیٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایک پہاڑ کے بعد دوسرے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، اس نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے دوست میرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں، یہ بہت خطرناک شوق ہے۔ میں جواب دیا کرتا تھا کہ میرے روکنے سے بھی یہ نہیں رکے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں نے جماعت کا جھنڈا دنیا کی ہر اونچی جگہ پر لہرانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ ایک دوست لکھتے ہیں کہ خاکسار نے ایک دفعہ صدر صاحب سے پوچھا کہ جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فون پر کیا سنتے ہیں؟ تو صدر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ڈاؤن لوڈ کی ہیں اور سفر میں ان کو سنتا ہوں۔ اس طرح کہتے ہیں میں نے صدر صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اتنی اونچائی پر اور ٹھنڈ میں اپنی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مربی صاحب، مجھے پہاڑوں پر عبادت کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی پہاڑوں پر گوشہ نشینی میں دنیا کے شور سے دور جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عبدالوحید راج صاحب نے کہتے ہیں مجھے بتایا ایک مرتبہ ایک سفر کا واقعہ سنایا کہ
کہ آپ کے دنالی پہاڑ پر جو کہ نارتھ الاسکا میں ہے اور دنیا کا سب سے ٹھنڈا پہاڑ ہے، اس پر چڑھنے کے دوران آپ کی شہادت کی انگلی جم گئی جو فریز ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے ڈاکٹر کو زخم ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل جم گئی تھی، بالکل ایک حصہ ہی نہیں رہا تھا جسم کا۔ اس نے کہا کہ اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا فوری طور پہ، یہ بیکار ہو گئی ہے۔ صدر صاحب نے جواب دیا کہ یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کے ساتھ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، میں اس انگلی کو ہرگز نہیں کٹواؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور پھر ایسا ہوا کہ دعاؤں سے وہ انگلی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کی خوبیاں لوگوں نے بیان کی ہیں اور میں نے بھی دیکھی ہیں، ان میں انہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر ان خوبیوں میں تھے۔ خلافت کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے، صرف باتیں کرنے والے نہیں بلکہ وفا اور اخلاص سے میں بڑے ہوئے تھے اور بڑھتے چلے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے تھے جن کے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی وحدانیت کا جھنڈا ہر اونچی جگہ پر گاڑنا ان کا مقصد تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ دوسرا